دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی عاشقان رسول کی، عاشقان صحابہ و اہل بیت کی یہ مدنی تحریک پرامن طریقے سے، امن و شانتی کے ساتھ اور اس کا پیغام دیتے ہوئے نہ صرف ہمارے ملک ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اس کا پیغام پہنچ چکا ہے، اور یہ پرامن طریقے سے پوری دنیا کے لیے ایک پیس کا میسج دیتی ہے، ایک محبت کا پیغام دیتی ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ بانی دعوت اسلامی، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک مقصد رکھا ہے اپنا بھی اور اپنے سارے ماننے والوں کا، کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کے اندر بھی سدھار پیدا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہے ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتی رہنی ہے۔ یہ اپنا مقصد ہے۔ اب خرابیاں، بہت ساری خرابیاں ہیں، مختلف قسم کی خرابیاں ہیں۔ اخلاقی خرابی ایک الگ ہے، لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ظلم و زیادتی کرنا، رائٹس کے پامالی، حقوق کی پامالی کرنا، یہ بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے تو اعمال کی خرابی، یعنی نمازیں نہ پڑھنا، قرآن شریف سے دوری، دین سے دوری، ان خرابیوں کو دور کرنا۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں، معاشرے میں جوان طبقہ تیزی کے ساتھ نشے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ مختلف فنکشنز میں، مختلف پروگرامز میں الگ الگ ناموں سے، الگ الگ انداز سے نشے کی چیزیں پینے کا سلسلہ شروع ہے۔ شراب ہیں، افیون ہیں، چرس ہے، بھنگ ہے۔ اب ایک نئی بلا اور بھی آئی ہے، وائٹنر جس کو کہتے ہیں، وہ ہیں۔ پھر میڈیکل پر جا کر کچھ ادویات، کچھ دوائیاں وہ لے کر اس سے بھی نشہ کیا جاتا ہے۔ اس بری عادت سے چھڑانا یہ دعوت اسلامی کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ ہمیں اپنا بھی، اپنے محلے کا بھی، اپنے شہر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کا بھی، اپنا اسٹیٹ، مثلاً یہ گجرات، جس اسٹیٹ سے بھی آئے ہیں یا جہاں بھی سنا جا رہا ہے وہ، اور ہمارا پیارا ملک ہندوستان، یہاں سے ان خرابیوں کو دور کرنا یہ دعوت اسلامی ہند کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ نیکی کی دعوت کو عام کیا جائے، برائیوں کو دور کیا جائے، شرابوں کی محافل میں بیٹھنے والوں کو اٹھا کر عشق رسول کی شراب پلائی جائے، محبت رسول کی شراب پلائی جائے۔ اس کا جب نشہ چڑھے گا نا، عشق رسول کا، یہ عشق رسول کا نشہ اس کو دنیا بھی اس کی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی اس کے بہتر کر دے گا۔ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا اجتماع ہوا، کیا مقصد ہے؟ لاکھوں لاکھ روپئے خرچ ہوئے، ٹریولنگ، آپ سفر کر کے یہاں پر آئے، یہ چینل کو انوائٹ کیا گیا، سوشل میڈیا کو ترکیب بنائی گئی۔ کیا مقصد؟ اتنے خرچ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہمارے سوسائٹی کا جوان یہ ایسا بنے کہ اپنی قوم اور اپنے دیش کے بھی کام آ سکے، اپنی ملت کے بھی کام آ سکے۔ بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، ہمارے مفتی صاحب ہیں قبلہ مفتی عبدالحلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرما دے، انہوں نے یہ بارہا کہا ہے، جو تین کڑیاں ہیں، ایک بچپنا، جوانی اور بڑھاپا،
تو دعوت اسلامی نے بیج کی کڑی کو ذرا مضبوطی سے پکڑا ہے، ان جوانوں کو. کیوں؟ اگر جوان سدھر گیا تو معاشرے کو سدھارنے میں آسانیاں پیدا ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں دعوت اسلامی کی، کہ دعوت اسلامی میں کیسے کیسے جرائم پیشہ لوگ آئے، کرائم کرنے والے لوگ آئے، لیکن جیسے ماحول میں ان کو دن گزرتے چلے گئے، ماں باپ کے نافرمان تھے، ماں باپ کے فرما بردار بن گئے، گھر والوں کو ستاتے تھے، گھر والوں کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے، بیوی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، بیوی کے ساتھ محبت کرنے والے بن گئے، بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، بچوں کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے. معاشرے میں ان سے لوگ ڈرتے تھے، یعنی گنڈا گردی، موالی رہنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، رات کو دیر سے گھر پہ پہنچنا، شراب، تو پتہ نہیں کیا 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 کر گزرتے. ایسے جوانوں کو بلا کر، انہیں پیار دے کر، محبت دے کر، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھا کر، انہیں قرآن سکھا کر، ان برائیوں سے چھڑا کر، دعوت اسلامی نے ایسے افراد کو، ایسے لوگوں کو معاشرے کا ایک عزت دار فرد بنا دیا. نظارے اس کے عام ہیں، کتنے نظارے اس کے عام ہیں. تو یہاں جتنے موجود اسلامی بھائی ہیں اور جہاں پر بھی مجھے سنا جا رہا ہے، آئے ہم سب مل کر یہ عزم کریں، ایک ارادہ کریں، ایک نیت کریں کہ میں جہاں پر بھی رہتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہاں نیکی کی دعوت دوں گا، اور اس منشیات یعنی نشے کی عادت میں مبتلا لوگوں کا نشہ چھڑانے کی کوشش کروں گا. پھر دعوت اسلامی دیکھیں، اللہ کی رحمت ہے، نہ صرف یہ مسجدوں میں، مدارس میں کام کر رہی ہے، اللہ کا شکر اتنے تو کام کر ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی جب زلزلہ آتا ہے، بھوکمپ آتا ہے، تو وہاں بھوکمپ سے متاثر لوگوں کی مدد کے لیے دعوت اسلامی آگے بڑھتی ہے. زلزلہ، سیلاب، فلڈ، ایسے موقع پر بھی دعوت اسلامی اپنی طاقت بھر آگے بڑھ کر امت مسلمہ کی خیر خواہی کرتی ہے، انہیں بچاتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے ملک اور پوری دنیا کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ آج ہے، وہ کیا؟ پولوشن، ماحول کی آلودگی، فضا میں خرابی پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں. اب امیر اہل سنت شیخ طریقت نے ایک مدنی مذاکرے میں اعلان فرمایا کہ ہم اپنے اعتراف میں درخت لگائے، پودے لگائے. اب اسی مشن کو دعوت اسلامی نے اپنی ہند کے لیے لے لیا، انڈیا کے لیے لے لیا. ہمارا ہدف کیا ہے؟ آئے سب ہمارے پیارے ملک، اللہ کا شکر خواجہ کا ملک ہے، اور میرے خواجہ کا ملک تو ہرا بھرا ہے ہی ہے. یہاں تو مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. اللہ عز و جل رحم فرمائے، ہمارے ملک کو نظر بد سے بچائے، اس کی امن و شانتی اللہ تعالیٰ کرے سلامت رہے، اور اس کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب یہ درختوں کا کم ہو جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے زمین کی بھی خرابی، ہوا کی خرابی اور بہت کچھ نقصانات ہوتے ہیں. اب اس کے لیے دعوت اسلامی نے ایک ہند بھر کے لیے ایک قدم اٹھایا کہ 12 ملین یعنی 1,20,00,000 پودے لگانے کا عزم کر لیا ہے. ساتھ دیں گے آپ لوگ؟ کون کون ساتھ دے گا؟ واہ بھائی. اچھا، درخت کس نے لگایا پتہ ہے؟ درخت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگائے ہیں. اور درخت کے لیے تو ایک رسالہ آ گیا، درخت لگائیے ثواب کمائیے. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ ریڈ بھی کر سکتے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے، پڑھ بھی سکتے. بہت اور بہترین چیزیں اس میں لکھی ہوئی، درخت لگانے کے فضائل کتنے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس پر موجود ہیں. لہٰذا جتنی یہاں موجود ہیں، چلیں ایک نیت تو یہ کر لیں کہ کم از کم میں اپنی ذات سے 12 پودے تو لگاؤں گا. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی سوسائٹی پر، اپنے یہاں پر نظر کرتے ہیں تو ایسی جگہ پر ہم کو ملتی نہیں کہ جہاں ہم درخت لگائیں. شریعت اسلام نے ایسی جگہ کو یوز کرنے سے منع کیا جو عام لوگوں کی گزرگاہ ہے،
جہاں لوگ گزرتے ہیں. اب آپ جذبہ پیدا ہوا چلو جو دھولکا کے اجتماع تھا دعوت اسلامی کا، اور یہاں پر ہم نے ایک عزم لے کر چلیں کہ چلو پودے لگائیں گے، تو اب اٹھا کر آپ نے بیچ راہ لگانا شروع کر دیا. تو نہیں، یہ لوگوں کے رائٹ ہیں، وہ چلنے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہاں ہم پودے لگائیں. نہیں، پودا ایسی جگہ لگائیں جہاں آپ کی اپنی زمین ہو، یا گورنمنٹ نے جہاں جس کو اوکے کیا ہے کہ جہاں پر پودے لگائے جا سکتے ہیں وہاں لگائیں. یعنی مل جل کر ایک شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی جگہ پر درخت لگاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. کئی نہیں، کچھ نہیں، اپنے گھر میں گملے لگا لیں، پھول پودے لگا دیں، انشاءاللہ اس میں گھر میں بھی ماحول سازگار بنے گا. مل جل کر اگر کام کریں گے، دیکھو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایک ساتھ اتنی بڑی جمپ لے لیں گے کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کا کام پورے ہند میں ہے، تو ہم اگر 12 درخت لگانے کا ارادہ بھی کر لے، 12 پودے لگانے کا، اس کی حفاظت کرنے کا، پھر اس کو پانی دینے کا اور اس کو بڑا کرنے کا یہ اہتمام بھی کر لے، تو انشاءاللہ تعالی ملک میں بڑی تعداد میں یہ ہریالی چھا جائے گی. اللہ کے فضل سے ہمارا ملک تو ہریالہ ہے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہریالہ کرے. لیکن دیکھیں ایک ہم پر ہمارے وطن کے بھی حق ہے، وطن سے محبت آدھا ایمان ہے. اب اس کے لیے کئی چیزیں اس میں ہو سکتی ہے، جیسے میں نے درخت کے لیے عرض کیا، درخت لگائے جائیں. اب جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، جس گلی میں ہم رہتے ہیں، دیکھو اسلام نے ہم کو پاکی سکھائی ہے، صفائی اور ستھرائی سکھائی ہے. دعوت اسلامی ہمیں پاکی سکھا رہی ہے، اسلام کا پیغام ہم کو سکھا رہی ہے. دعوت اسلامی ہے. اب ہمارے محلے میں بعض دفعہ ہوتا یہ کہ ہم جیسے گرام پنچایت ہے یا کارپوریشن ہے یا مہانگر پالیکا ہے، ان کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کے خادم آتے نہیں ہیں، یہاں کے لوگ آتے نہیں ہیں، صفائی ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ویسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مان لیا ذمہ داری ان کی بھی ہے، لیکن کیا صرف ذمہ داری ان عہدے داروں ہی کی ہے یا ان لوگوں ہی کی ہے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محلوں کو صاف رکھیں، اس کو پاک رکھیں، ورنہ پاکی نہیں رہے گی، برکت کیسے آئے گی، رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ پاکی، صفائی، ستھرائی ہمارے اسلام نے دیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین میسج دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی. لہٰذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گورنمنٹ کرے اپنی کام پورے کرے، لیکن ایک ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہے کہ ہم اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھیں، ورنہ پھر مچھروں کی پیدائش، تو بدبو، تو گندگی، تو بیماریاں، یہ کس کو ستائے گی؟ وہ بیچارے جو عہدیداران وہ اپنے اپنے محلوں میں اور محلوں میں اور مکانات میں ہوں گے، سارے وہ ان کا بنگلہ اور سارا مچھر پروف ہوگا، مارے جائیں گے ہم لوگ، پریشان ہوں گے ہم. تو ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے. ہمیں اپنی حفاظت کے پیش نظر ہمارے محلوں کو، ہمارے گلیوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے گاؤں کو، ہمارے ملک کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی ہے. چلو کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ